مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ابھی یہاں فلوئڈ ہیں ابھی، یعنی جو یہ بلاکس بن رہے ہیں اور آگے کیا شیپ لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن ایک ہاٹ وار بھی ہے یوکرین میں، دو ہاٹ وارز، ٹھیک ہے نا، دو ہاٹ وار، مڈل ایسٹ، غزہ نہیں، غزہ کو تو میں ایک جہریت لیتا ہوں، ہاں نہیں وہ تو خیر وار ایسا نہ کہیں، وہ تو قتل عام ہے، قتل عام ہو رہا ہے. اچھا لیکن وار یہاں پہ ہے، ایک جو نیا فرنٹ ایمرج ہوا ہے جس کو میں کہتا ہوں جو پہلے شاید نہیں تھا، ایک نیا فرنٹ، یہ ایک نیا آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی فورس ایمرج ہو کے آئی ہے، وہ ریڈ سی میں ہے، جس سے پہلے شاید دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ ریڈ سی اور یہ جو شپنگ لینز ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے، اور یہاں 2 جہاز ڈوب چکے ہیں اب تک. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں تو چلیں سر جنگ جاری ہے، بلاکس بن رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں، کون سے وہاں ہم کہتے تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، حماس، حزب اللہ، حوثیز، وہ فیصلہ کر رہے ہیں جیو پالیٹکس آف دا مڈل ایسٹ کا. اللہ کی شان دیکھیں، ناٹ امریکہ. افغانستان میں بھی ایسے ہوا، افغانستان بھی ایسے ہوا، افغانستان میں بھی ایسے ہوا، لیکن مڈل ایسٹ میں وہ کہتے تھے امریکہ کا وہ دبدبہ ہے، وہ آئزنار جو آ گیا ہے ایئر کرافٹ کیریئر، وہ یو ایس ایس فورڈ آ گیا ہے ایئر کرافٹ کیریئر، ہزاروں امریکن سیلرز ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر؟ ٹوٹلی فیلڈ. نہیں مطلب ہے حزب اللہ کے ساتھ اور اسرائیل کا، جیسے امریکہ کا زوال شروع ہوا 2003 کو عراق کے حملے پر، طوفان الاقصی سے اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا. صرف اسرائیل نہیں، اسرائیل کی جو حکومت ہے اور اسرائیل کی جو کمزوری ہے وہ سامنے آ رہی ہے. جو سارا بنا ہوا تھا اس کا بھرم وہ حماس کے مجاہدین نے، جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے کمال کام کہا. 7 اکتوبر تاریخی دن ہے. اچھا اس کے لیے میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں کہ 5G اور 6G ٹیکنالوجی کو 2G نے شکست دے دی. اچھا تو بات یہ ہے کہ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوئی تھی 6 اکتوبر 1973 کو، اکتوبر وار، جو کراسنگ آف دا کنال سادات نے کیا تھا، اور وہ جو بارلیو لائن سٹارم کی تھی انہوں نے، عرب اسرائیلی وار جس میں پاکستانی پائلٹس لڑے بھی تھے سیریا کے ساتھ. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں تیل کو استعمال کیا تھا شاہ فیصل شہید نے ایز اے سیاسی ہتھیار. 73 وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا عالمی سیاست میں. اس کے بعد وہ 6 اکتوبر 73 تھا. 7 اکتوبر 2023 بھی اسی قسم کا ایک تاریخی ٹرننگ پوائنٹ. اتنا خون نہیں بہا تھا کبھی، اتنا ظلم نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے شاید یہ تو بڑی جنگوں میں ہولوکاسٹ کے بعد ایسا ہوا. بڑی جنگوں میں بھی دوسری طرف سے فوجیں لڑتی رہی، یہاں لیکن تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ قتل عام. ایک بندہ اس کا نام ہے یحییٰ سنوار اور محمد ابو دیف، وہ بھی غاروں کے اندر ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا وی آر ریڈی ٹو فیس اندر کربلا. کیا ہو جائے گا؟ ایسے سیز فائر نہیں کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ ابھی تک ان کی ہمت، ابھی تک راکٹس فائر ہوئے ہیں. پچھلے ہفتے 5 اسرائیلی شولجر اکٹھے مار دیے. وہ ریزسٹنس ہو رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت باقی لوگ تو ہم کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں، ادھر تو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ہمارا کتنا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے. آپ دیکھیں کچھ مسلمان حکومتوں کا اور کچھ مسلمان لیڈرز کا، ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ حقیقت ہے، بڑا مضبوط ملک ہے. کیا مضبوطی اس کی ہوگی؟ تیا پانچا کر دیا حماس نے ان کا. مودی کو کہتے تھے مودی سے بات کریں، مودی یہ ہے، مودی کا تیا پانچا انڈین عوام نے کر دیا. یہ ہم بھول جاتے ہیں. وہ قرآن شریف میں کیا ہے؟ وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. دے پلانڈ، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی ہے، اینڈ ہی از دا بیسٹ آف دا پلانرز. ہم ذرا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ سے نکلیں باہر. اسی وجہ سے ہم کرکٹ کا میچ ہارے ہیں. قائد اعظم میں ڈیفیٹزم نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو میں ڈیفیٹزم نہیں تھا. یہ تو خوف ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے نا، وہ جی بس امریکہ سپر پاور، اسرائیل، انڈیا، یرک جاؤ. اچھا منی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا پریزیڈنٹ بائیڈن یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کو کروا پائیں گے؟ پیس ایگریمنٹ ایک جو انہوں نے پروپوز کیا تھا. نانسنس. بائیڈن سے منافق آدمی تو ہے ہی کوئی نہیں. اچھا دوغلا آدمی ہے. اس نے پورا اس قتل عام میں وہ شامل ہے، وہ مجرم ہے. ہی از اے وار کرمنل، اور وہ انشاءاللہ الیکشن ہارے گا. ان کے اندر بھی کوئی میرے خیال سے پرابلمز ہیں. آپ دیکھیں نا، کل کیا ہوا ہے، اینڈریو ملر، ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا پیلسٹائن افیئرز، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، جو لیڈنگ ایکسپرٹ ہے ان پروٹیسٹ. کہ یہ کیا پالیسی ہے؟ میں دا دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، ضمیر کے لوگ ہیں جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر. نہیں تو پھر آپ اگر بائیڈن کے اگینسٹ ہیں تو پھر آپ پرو ٹرمپ ہیں. نہیں، میں بائیڈن کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں قاتل کے خلاف ہوں، میں منافق کے خلاف ہوں. You have no option. Either you are with Biden or you are with Trump. نہیں، ٹرمپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ he is much better than Biden.
اچھا ہاں آن فارن پالیسی ٹرمپ از مچ بیٹر. یوکرین کی جنگ ختم کرے گا, وہ مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ نہیں کرے گا. اس نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کشمیر کے مسئلے حل کرنے کے لیے وہ سالسی کے لیے تیار ہے. او یس, بائیڈن ول بی مچ ٹرمپ ول بی مچ بیٹر دین بائیڈن اینی ٹائم. میں تو اگر میں امریکن ہوں تو میں آئی ول ووٹ فار ٹرمپ. آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تک؟ ٹرمپ جیت رہا ہے. اچھا ٹرمپ انلیس کوئی اور ڈیپ اسٹیٹ اور کو ان کا حرکت نہ کر دے اور کوئی کوشش کرے اس کو روکنے کی, یہ جیت جائے گا. یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اچھا, بی ویری کلیئر. کینیڈی کا تو شر آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا پھر. نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا, ٹرمپ از مچ بیٹر اور یہ دین بائیڈن تو بالکل وہ کرتے ہیں منافقت کی ساری. اچھا تو آپ کہتے ہیں ٹرمپ ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے جی ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے. رشی سناک فارغ ہو گیا, بوگس آدمی, تھرڈ ریٹ آدمی, اس کا لیول ہی نہیں تھا پرائم منسٹر کا. وہ تو فارغ ہے. اس کی اتنی بڑی شکست ہونی ہے جو برطانیہ کی تاریخ میں کنزرویٹو پارٹی کی نہیں ہوگی. ہیل گو بیک ہوم, اس کا گرین کارڈ بھی ہے, امریکہ چلا جائے گا موسٹ پروبلی. ہیل گو بیک ہوم ٹو امریکہ. اچھا, واٹ اباؤٹ میکرو بھی فارغ ہو گیا. یہ آپ نے سب کو فارغ کر دیا مشاہد صاحب, آپ نے سب کو ایک ساتھ ہی فارغ. وہ الیکشن میں مڈل, یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی یورپین پارلیمنٹ کے, ڈاکٹر صاحب ریزلٹس دیکھ لینا آپ نے, وہ تو اڑا کے رکھ دیا. جرمن چانسلر پہ بڑا پریشر, جرمن وہ بھی سارے انڈر پریشر, سوائے پرائم منسٹر آف اٹلی جارجیا میلونی, وہ اپنی بردرز آف اٹلی, ان کی وہ جیتی ہے. اور لیکن یہ تو سارے فارغ ہیں جی. تو بہت بڑا ایک آ رہا ہے بائیڈن, سونک, میکرون, یہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا. نتن یاہو کو بھی, نتن یاہو تو بالکل ہی. اچھا نتن یاہو از اے ڈیڈ مین واکنگ. تو پوسٹ مودی تو ابھی بڑی مشکل سے بچا ہے. وہ تو مودی جی جو ہیں وہ تو آپ مبارکباد دے رہے ہیں ان کو الیکشن جیتے, وہ تو الیکشن ہارا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ he has lost the election. تو یہ انڈیا جو دیکھیں, انڈیا ایک ملک ہے نا, مودی تو ایک نہیں, میں راہل گاندھی کو مبارکباد دیتا ہوں. راہل گاندھی نے جو کولیشن بنائی 26 اور جو یاترا کی اس نے, دیکھیں نا, راہل گاندھی نے سبق سیکھا جو ہمارے سیاستدان نہیں سیکھتے. وہ فیل ہوا پچھلے الیکشن میں. اس نے کہا کہ میں کانگریس سے استعفیٰ دیتا ہوں ایز پریزیڈنٹ, کسی اور کو بنا دیا, راجہ ظرف الحق صاحب کہہ لیں یا کوئی اور سینئر ایلڈر اسٹیٹس میں, وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں اور میں پیچھے ہٹتا ہوں. اور وہ خارگے جو ہے بڑا 85 ایئر اولڈ ہے, اس کو بنا دیا اور خود اس نے یاترا کی. کہتا ہے آئی وانٹ ٹو لسن اینڈ لرن, میں سیکھنا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں انڈین عوام سے. لوگوں نے اس کو ایک سیکنڈ چانس دیا. وہ لوگوں, میں نے کچھ لوگ اس کے ساتھ جو یاترا میں گئے تھے, میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے بتایا, کہتے وہ رہا گاؤں کے اندر ہے, پیدل واک کی اس نے thousands of kilometers, وہ جینز اور جاگرز پہنے ہوئے, اور کچھ اور تھوڑی سی محنت کرتا ہے, غلطیاں کچھ اور وہ ہے کہ مثلا یہ جو یو پی میں ہو گیا, وہ مایاوتی نے پورا ساتھ نہیں دیا. نہیں تو ذرا ایک وقفے کے بعد مشاہد صاحب, ایک وقفے کے بعد, یہ تو آپ نے جو چیس بورڈ ہے پورا, چیس بورڈ کو الٹ دیا آپ نے, فارغ کر دیا تھا. کسی اور دنیا میں وقفے کے بعد ذرا نیا چیس بورڈ پھر ہمیں سمجھائیں نا کہ نیا لائیں اور نیا نقشہ. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات, اور پھر مشاہد سید صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی.